الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، بہت شکر کا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے اس سال بھی آپ کے اس مدرسے سے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کا موقع عطا فرمایا ہے، جس پر جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ اور یہ تقریب جو ختم بخاری شریف کے عنوان سے ہوتی ہے، اس کے اندر کئی مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مدرسے سے وابستہ حضرات ہیں، ان کے سامنے مدرسے کی کارکردگی آئے، خدمات آئیں، اور ان کا یہ اعتماد مضبوط ہو
کہ ہم مدرسے کا جو تعاون کر رہے ہیں وہ رائے گاہ نہیں جا رہا بلکہ کارآمد ہو رہا ہے، اور پھر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے پہلے جتنا تعاون کیا ہے اب بڑھ چڑھ کر مزید تعاون کریں گے اور کرائیں گے۔ یہ تعاون اگرچہ تھوڑا سا ہو لیکن یہ ہمارے لیے آخرت میں عظیم الشان اجر و ثواب کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا صدقہ کسی طالب علم پر صرف کرتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب ہے اور دوسرے اشاعت علم کا ثواب ہے، اور بقائے دین کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ جب تک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دین بھی زندہ رہے گا، تو اس میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن طلباء نے نصاب مکمل کر لیا ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی دستار بندی ہوتی ہے، اور ساتھ میں انہیں ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے کہ ابھی تک آپ اپنے مشفق اساتذہ کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اب آج کے بعد سے آپ کی نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اب ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے سر پر آئے گا، اور وہ امانت جو نسلاً بعد نسل قرناً بعد قرن ہم تک پہنچی ہے اب اس کے حامل آپ بھی ہو جائیں گے، تو آپ کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی ہے اور اس امانت کو آگے منتقل کرنا ہے۔ اتنے بڑے مجمع کے سامنے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اب آپ راستہ بدلیے گا نہیں، اپنی ڈگر مختلف مت کیجیے گا، بلکہ جس راہ پر آپ آج تک قائم رہے مرتے دم تک اسی راہ پر آپ کو قائم رہنا ہے، یہ عزم آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو حاضرین ہیں ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ آج ان فضلاء کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اکرام کیا گیا ہے، کاش وہ دن بھی آئے کہ ہمارا بچہ بھی اس مقام کو پہنچے، ہمارا پوتا نواسا بھی اس مقام کو پہنچے، ہمارا بھتیجا بھانجا بھی اس مقام کو پہنچے، تاکہ اس کی بھی ایسی عزت افزائی ہو جیسے ان احباب کی ہو رہی ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہ بھی مقصد ہے اس طرح کی تقریبات کا، تاکہ لوگ دیکھیں اور جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔
آج کی اس تقریب میں ایک مزید تحریک شروع کی گئی ہے لائبریری کے قیام کی صورت میں، جس کے بارے میں ابھی آپ نے تفصیل سے گفتگو سنی۔ کتابیں یہ اس امت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، دینی کتابیں۔ اور جو بات ابھی کہی گئی وہ بالکل سچ ہے کہ ہمارا رابطہ کتابوں سے کم ہوتا جا رہا ہے، بہت تو کئی جگہ تو بالکل ختم ہی ہو گیا۔ مدارس کے اندر بھی کتابیں اس لیے پڑھی جا رہی ہیں کہ امتحان میں کیسے کامیابی ملے۔ نصابی کتابیں، شروحات کی کتابیں، آپ دیوبند کے کتب خانے میں دیکھیے کہ وہاں جو سب سے زیادہ چلنے والی کتابیں ہیں نصاب کی ہیں یا پھر شروحات ہیں، بقیہ کا نمبر سب بعد میں آتا ہے۔ اور ایک بہت بڑے افسوس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں دینی معلومات کا سب سے بڑا ذخیرہ اردو زبان میں موجود ہے۔ عربی کے بعد ہمارا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اردو زبان میں ہے۔ اور اردو زبان آج ہمارے مدارس تک محدود ہو کر کے رہ گئی۔ آپ مدرسے کے احاطے سے باہر چلے جائیں تو جو ہمارا مسلم نوجوان ہے وہ اردو پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جان رہا ہے، اور جب وہ اردو ہی نہیں پڑھا ہوا ہے تو کتاب کیسے پڑھ لے گا؟ لائبریری کا فائدہ وہی لوگ اٹھا پائیں گے جو اس زبان سے واقف ہوں گے۔ آج ہم دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، لیکن آج خود اپنے تعلیمی اداروں میں اردو کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے۔ بہت کم ایسے ادارے رہ گئے جہاں اردو باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ بولنے میں اردو ہے کسی حد تک، لیکن لکھنے پڑھنے میں اردو کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا آصف صاحب نے وہ نصاب ترتیب دیا ہے اردو زبان میں، جس کا ابھی اجرا ہوا۔ اگر ہمارے انتظام کے تحت چلنے والے جو اسکول ہیں ان میں اگر اردو پڑھائی جائے اور اردو میں یہ نصاب پڑھایا جائے تو بچوں کے اندر اردو آئے گی، اور جب اردو آئے گی تو پھر مطالعے کا مرحلہ انشاءاللہ آسان ہوگا۔ بہرحال آدمی اپنی حد تک کوشش کرتا ہے، ہمارا ربط کتابوں سے قائم ہونا چاہیے، مطالعے کا اہتمام ذوق و شوق ہونا چاہیے، اور لغویات سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ جبھی یہ دین زندہ رہے گا اور دینداری معاشرے میں باقی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو تحریک شروع کی گئی ہے اس کو مفید اور ثمر آور بنائیں۔ یہ کتاب جو آپ نے مکمل فرمائی حدیث شریف کی،
سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث شریف کی صرف یہی ایک کتاب ہو، سینکڑوں کتابیں ہیں اور بڑی طویل کتابیں بھی ہیں، 20 جلدوں کی کتابیں بھی ہیں، ہزاروں ہزار حدیثیں جمع ہوئی ہیں ان میں۔ مسند امام احمد ابن حنبل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ لیکن کتاب کی حیثیت طے ہوتی ہے کہ اس میں جو سندیں بیان ہوئی ہیں وہ کس درجے کی ہیں، اور سندیں معتبر مانی جاتی ہیں ان سندوں کے جو واسطے ہیں یعنی راوی ہیں وہ کس مقام کے ہیں ان کے اعتبار سے۔ تو ہمارے حضرت امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی نے اللہ کی توفیق سے یہ عزم فرمایا کہ میں ایسی کتاب جمع کروں گا جو انتہائی معتبر ترین راویوں سے اس کی روایات مروی ہوں گی۔ چنانچہ آپ نے اعلیٰ ترین پیمانہ مقرر فرمایا، یہاں تک کہ اگر کوئی روایت حدثنا اور اخبرنا کے بغیر عن کے واسطے سے منقول ہے تو اسے اسی وقت لیا جبکہ راوی اور مروی عنہ میں کبھی نہ کبھی ملاقات کسی روایت میں ثابت ہو، اور اگر ثابت نہ ہو تو نہیں لیا۔ یعنی اتنا معمولی سا فرق بھی جسے دیگر محدثین نے فرق نہیں سمجھا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اس کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ تو جب حضرات محدثین نے جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ اس میں ذکر کردہ سبھی احادیث صحت کے اعلیٰ معیار پر ہیں، اس لیے اس کتاب کا لقب پڑ گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یہ امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے بے مثال قبولیت عطا فرمائی کہ آج کوئی آدمی عالم نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ بخاری شریف نہ پڑھ لے۔ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری یہ محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی مقبول ہوگی، کہ خود آپ سے براہ راست اس کتاب کو پڑھنے والوں کی تعداد ہزاروں ہزار کی تعداد میں ہے، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تمام عالم میں اسے پڑھایا جاتا ہے، اور جب تک یہ پڑھائی جاتی رہے گی حضرت الامام کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ او علم ينتفع به میں شامل ہے اور اس کا مصداق ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ بہت لمبی عمر آپ نے نہیں پائی،
کل 62 سال کی عمر ہوئی، مگر اس 62 سال کی عمر میں آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا اللہ کی توفیق سے جو رہتی دنیا تک روشن ہونے والا ہے۔ 1000 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک مدرسہ تھا جہاں 1000 استاد رہتے ہوں، بلکہ ایک استاد سمرقند میں ہے، کوئی ترمذ میں ہے، تو کوئی بخارا میں ہے، تو کوئی نیشاپور میں ہے، تو کوئی کسی علاقے میں ہے، کوئی مکہ معظمہ میں ہے، تو کوئی مدینہ منورہ میں ہے، کوئی مصر کے علاقے میں ہے۔ آپ نے اسفار فرمائے، اور اس زمانے کے اسفار بھی آج کی طرح آسان نہیں تھے کہ آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھے اور یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں چلا جائے۔ جنگل بیابان میں پیدل اسفار ہوتے تھے، اونٹوں پر اسفار ہوتے تھے، قافلوں کی شکل میں ہوا کرتے تھے۔ اس کا تو آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ 1000 اساتذہ سے 6 لاکھ احادیث جمع فرمائیں، اور ان 6 لاکھ احادیث میں سے جو اصح ترین سندوں سے مروی تھیں وہ اس کتاب میں جمع فرمائی ہیں۔ اور ساتھ میں حضرت نے یہ بھی احسان فرمایا کہ احادیث سے مسائل نکالنے کا طریقہ بھی بتلایا، استنباط مسائل، اور اس کے لیے الگ الگ عنوانات قائم فرمائے، تراجم ابواب۔ اور اگر ایک حدیث سے 5 مسئلے نکلتے ہیں تو اس حدیث کو 5 مرتبہ ذکر کیا اور الگ الگ عنوان سے ذکر فرمایا۔ تو جو اساتذہ بخاری شریف ہیں وہ اس ترجمۃ الباب کو اس روایت پر منطبق کرنے کی محنت کرتے ہیں، اور یہی بخاری شریف کا ایک امتیاز ہے جس پر محنتیں کی جاتی ہیں۔ تو جب آدمی بخاری شریف پڑھتا ہے تو صرف حدیث ہی نہیں پڑھتا، بلکہ اس کے اندر ایک اجتہادی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ حدیثوں سے مسائل کیسے نکالے جائیں، جس کا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا۔ اور حضرت نے بدء الوحی کے باب سے کتاب کا آغاز فرمایا، اور سب سے پہلی حدیث جو نقل فرمائی وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، تاکہ پڑھنے والے پڑھانے والے سب اپنا قبلہ پہلے درست کر لیں تب آگے بڑھیں، کیونکہ بڑے سے بڑا کام اگر نیت اچھی نہ ہو تو وہ صفر ہو جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا کام اگر نیت بہترین ہو تو وہ پہاڑ سے بڑا بن جاتا ہے۔ یہ سب کے لیے سبق ہے کہ ہر نیک کام اچھی نیت سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اسی مقصد سے کام ہونا چاہیے اور کوئی مقصد پیش نظر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، طہارت ہے، نماز وغیرہ ابواب قائم کیے۔ دوسری جلد میں سیر و مغازی ہے، تفسیر ہے، نکاح طلاق ہے، اور اخیر میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ والرد علی الجہمیہ۔ اس موضوع پر بہت سے ابواب آپ نے الگ الگ قائم کیے۔
اور یہ دراصل ابطال باطل کے لیے ابواب قائم کیے گئے ہیں کہ جو غلط نظریات ہیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام میں پھیلے ہوئے غلط نظریات کی تردید بھی کریں، امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی لازم ہے، ورنہ امر بالمعروف بھی صحیح نہیں ہو پائے گا، احقاق حق کے ساتھ ابطال باطل بھی ضروری ہے، ورنہ احقاق حق بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو دین کی باتوں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ دین عقل سے اوپر ہے۔ ان میں بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ قرآن پاک میں جہاں پر ذکر ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اس سے مراد باقاعدہ تولنا نہیں ہے، کیونکہ باقاعدہ تولنا تو عقل میں نہیں آتا۔ نماز کیسے تلے، روزہ کیسے تلے، سبحان اللہ کیسے تلے، الحمدللہ کیسے تلے، لہذا جب عقل میں نہیں آتا تو انہوں نے تول ہی کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ وزن سے مراد تو عدل ہے، انصاف ہے، حالانکہ عدل الگ چیز ہے، تولنا الگ چیز ہے۔ اور قرآن پاک میں جا بجا تولنے کا ذکر ہے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کی تردید میں یہ آخری باب قائم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم انصاف کی خاطر قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا ہم اسے بھی لے آئیں گے، وہ چھپا نہیں رہے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ بلکہ ہم یہ کہیں گے ڈنکے کی چوٹ پر کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال بھی تلیں گے اور بھائی اقوال بھی تلیں گے، تم کرتے رہو انکار، تمہارے انکار کا کوئی اعتبار نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو تلیں گے۔ اب اسی مناسبت سے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ قرآن میں لفظ آیا ہے، حضرت نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے، عربی میں عدل کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور یہ قول ہے امام المفسرین حضرت امام مجاہد کا۔ پھر اس کے بعد ایک اور افادہ پیش فرمایا کہ عربی زبان کی خصوصیت دیکھیے کہ مادہ ایک ہے قاف سین قا، لیکن اگر اس کا فاعل قاسط آئے تو ظالم کے معنی میں، اور اگر اقساط سے المقسط آئے تو منصف اور عادل کے معنی میں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ مادہ ایک ہے معنی الگ الگ ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی بات تھی جو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی۔ اصل دعویٰ کیا ہے
کہ اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی۔ اب اس کی دلیل میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے اور پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، ادائیگی میں کوئی مشکل نہیں، مگر ثقیلتان فی المیزان، تول میں ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ یہی ترجمۃ الباب کی دلیل ہے کہ ہیں کلمتان، قول ہیں، مگر ترازو میں رکھے جائیں گے تو بھاری ہو جائیں گے۔ اب شوق پیدا ہوا کہ ایسے بابرکت کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اور وہ ہر کمزوری سے منزہ ہے اور وہ عظیم سے عظیم تر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں دنیا میں سب سے سچی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس سے سچی کوئی بات نہیں، اور اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ہر خوبی سے متصف ہے، اس سے بڑی سچائی بھی کائنات میں اور کچھ نہیں ہے۔ جب یہ دونوں کلمات سچے ہیں تو یہ باوزن بھی ہیں، کیونکہ سچائی کی دیوار ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، اور سچی بات لوگوں کی نظر میں بھی باوزن ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں بھی باوزن ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر کے اندر یہ باب قائم کر کے ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے کہ دنیا داری میں مت پڑے رہو، آخرت کی فکر کرو۔ تمہارے اعمال باوزن ہونے چاہیے تاکہ اللہ کے دربار میں سرخ روئی نصیب ہو۔ گناہوں سے بچنا چاہیے، منکرات سے دور رہنا چاہیے، اور زندگی اللہ کی حمد و ثنا میں گزارنی چاہیے۔ ہم سب یہ ارادہ کر لیں کہ یہ کلمات صبح شام 100 مرتبہ ہم پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو انشاءاللہ دنیاوی اور دینی ہر طرح کی خیر اور برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور سے محفوظ رکھیں، سبھی معاونین منتظمین کو اجر جزیل عطا فرمائیں، طلباء کو علم نافع عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ کہ نازیہ پروین کا نکاح بعوض 18,000 روپے مہر جناب نور عالم صاحب سے کر دیں۔ بس ایک ہی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब गांव मक्का बांस सहारनपुर की साहिबजादी नाजिया परवीन सल्लमहा का निकाह बेइवज़ महर 18,000 रुपये मैंने आपके साथ कर दिया। आपने इसको कबूल किया? जोर से कहते ज़रा, शर्मा रहा है। अब भी तो आवाज़ निकली इसकी। दुआ करो भाई अल्लाह बरकत अता फरमाए इनके निकाह में। दुआ आप करा दें और अकाबिर से करवाओ दुआ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व तरहम व तहन्नन अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला सय्यिदिना इब्राहीम वअला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کوتاہیوں سے صرف نظر فرما عیوب کی ستر پوشی فرما اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما ناراضگی سے غضب کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرما اس مجلس کو بے حد قبول فرما جن طلباء نے تکمیل کی ہے الہ العالمین ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما ان کے علم میں برکتیں ظاہر فرما ان کے ذریعے سے امت تک دین صحیح پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بنا الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما ہر طرح کی زلات ضلالات ظلمات سے حفاظت فرما دین حق پر استقامت نصیب فرما پروردگار عالم اس ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرما شرور و فتن سے محفوظ فرما اس کے فیض کو گھر گھر عام فرما دنیا میں جہاں جہاں بھی دینی ادارے قائم ہیں سب کی حفاظت فرما اور سب کی ترقی کے فیصلے فرما سبھی کے معاونین و منتظمین کو اجر جزیل عطا فرما الہ العالمین اس مجلس میں جو نکاح ہوا ہے اس کے اندر بھی خیر و برکت مقدر فرما زوجین میں الفت و محبت عطا فرما خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما ایک دوسرے کے حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرما رزق حلال عطا فرما نیک اولاد وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے بچیاں اور بہنیں اور بھائی رشتے کے قابل ہیں الہ العالمین ان کے لیے بہتر رشتے تجویز فرما اور جہاں رشتے ہو چکے ہیں سنت شریعت کے مطابق تقریبات انجام دینے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو ہر طرح کی رسومات سے محفوظ فرما ہر کام سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم یہ ہاتھ جو آپ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے بھر دے مغفرت سے بھر دے اپنی خوشنودی سے بھر دے اپنی رضا سے بھر دے ہماری جانب ایک نگاہ کرم فرما دے نگاہ شفقت فرما دے نگاہ رحمت فرما دے الہ العالمین سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے پروردگار عالم آپ کی ذات وہ ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے الہ العالمین ہم سے تو صحیح طرح مانگنا بھی نہیں آتا ہے بہرحال یہ ہاتھ جو آپ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں یہ اٹھے نہیں ہیں بلکہ اٹھوائے گئے ہیں ان اٹھوائے گئے ہاتھوں کو آپ خالی مت لوٹائیے الہ العالمین عزت و عافیت عطا فرمائیے رحمت اور اپنی رضا عطا فرمائیے جو ہماری زندگی باقی رہ گئی ہے اس کو پہلی کے مقابلے میں بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے بے سہاروں کو سہارا نصیب فرمائیے بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائیے اولاد والوں کو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنائیے دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ مظلوم ہیں ان مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرمائیے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے ان کے شر اور تسلط سے ہمیں بچا لیجئے
ہمارے ملک میں ہر جگہ امن و امان قائم فرمائیے، بد امنی سے حفاظت فرمائیے، اسلامی شاعر کو سربلند فرمائیے، جو دشمنان دین شاعر کو مٹانے پر تلے ہیں انہیں ناکام اور نامراد فرما دیجئے، ہمارے ناقص کاموں کو مکمل کر دیجئے، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجئے۔ ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔